السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا فی احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمة النبي المحترم جلالا وإكراما تعظيما وتكريما مكبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك صلى الله عليه وسلم. معزز بزرگوں و مکرم نوجوان ساتھیوں و دیگر سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ میں میں نے معمول کے مطابق قرآن مجید کی ایک سورت مبارکہ کی چند آیت شریفہ کی پڑھنے کی سعادت کی حاصل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث شریفہ کو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا ہے. اس سے قبل کہ ان کے تراکیب کو آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہمارا دستور ہے، ہمارا معمول ہے، جب بھی ہم کوئی کام کریں اس کام کے رب تبارک و تعالیٰ نے ڈھیروں جزا اور ڈھیروں انعامات رب تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں پہلے مختص فرمائے، اور اس کے لیے بالخصوص امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس حد تک بیان فرماتا ہے. تو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک تقریباً انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. ان کی امت نے بھی اپنی زندگی کو گزارا اور ان پر انعامات بھی ہوئے، بے شمار خدا کے انعامات ہوئے، ان گنت انعامات، جس کی بے شمار تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کامل طور پر ہر جگہ تفصیل بیان فرمایا، ہر ایک جگہ بیان فرمایا. اور امت محمدیہ کی جب باری آئی، جب امت محمدیہ کا جب وقت آیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے. قرآن مجید جو نازل شدہ ہے خود ہمارے آپ کے پیارے آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل ہوا ہے. اسی وجہ سے آپ ہی بنی آیت شریفہ کو نازل اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سورہ نساء، سورہ آل عمران 52 کی ایک آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اے محبوب، ہم نے آج تک جتنے بھی انبیاء کرام کو ان کی امتیوں کو بھیجا، یہ سارے امتیوں میں آپ ہی کی امت سب سے بہترین امت ہے. آپ ہی کی امت سب سے بہترین امت ہے. یہ انعام، یہ شرف، یہ عظمت اور یہ انعام، یہ تمغہ، یہ میڈل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا. یہ اس کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر ڈھیروں کرم نوازیاں اس حد تک ہوئی، اس کی بشارت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قیامت کے روز
میدان محشر میں ہر ایک نبی کی امت اپنے اعمال کی وجہ سے حساب میں بڑی دیر کرے گی، یا کسی کا جلدی ہو جائے گا، جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے، دل کا معقول ہے۔ مگر میری ہی ایک ایسی امت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا، یہ انعام۔ اور پھر دوبارہ کرم بڑھائے گا خدا تبارک و تعالیٰ کا، اس حد تک ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمریں اگر ٹٹول کر دیکھی جائے تو 1000 سے لے کر 700 سال، 800 سال، یا کم از کم 600 سال، 500 سال ایسی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ امت محمدیہ کی عمروں کی حالت تھوڑی ڈگمگا جاتی ہے، عمریں کم ہے۔ قیامت کے روز پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فخریہ انداز میں ارشاد فرماتے، خدا کی عزت کے غرض میری ہی امت کے ایسے اعمال ہوں گے جو ہزاروں برس عمر رکھنے والی امت کی وہ اعمال، نامہ اعمال ان کے اتنے نہیں ہوں گے۔ میری امت کی عمریں کم ہوں گی، اعمال نامہ اگر کھول کر دیکھا جائے ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو یہ ثواب ملتا ہے، میری امت صرف 50 سال، 60 سال یا 100 سال کی عمر میں اس کو بھی پار کرنے والی بن جائے۔ وہ کیوں اور وہ کیسا، وہ کب، یہ بولنا مشکل۔ اب اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی میں نے آیت شریفہ بڑی ترجمہ سنایا، خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب ہم نے آپ کو بہترین امت بنا کر، بہترین امت آپ کو ہم نے دی، ہم نے آپ کو بہترین امت آپ کے حوالے سونپی۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہترین رسول کو بہترین امت دیا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور ہم بہترین ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی زیادہ بہتر جانتی ہے۔ ہم اگر ٹٹول کر دیکھیں پچھلے انبیاء کرام کی امتیوں نے جو گناہ کے کام کیے ہیں، آج پکا یہ امتی کی وہی کام میں اپنے آپ کو لگایا ہے۔ جب جہاں پر جو نیکیوں کے کام ہوتے ہیں، صاحب نیکیوں کے بہت سارے کام، بہت کام نیکیوں کے اس حد تک آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے سمجھ میں آنے کا کتنی بار میں آپ لوگوں کے سامنے کر سکتا ہوں، نماز میں اکثر کام کرتا ہے، بات تو جانی اکثر پہلے سنت کے بعد یہاں پر کے جو مساجد ہیں وہاں پر پوری نماز ختم ہونے کے بعد دعائے ثانی میں امام صاحب الفاتحہ، یہ بات بولتے الفاتحہ ہو گیا، فاتحہ بولتے کہ کیا کرتے کام، دوسرا تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس میں قرآن مجید کے چند متبادل صورتیں ہیں وہ انسان پڑھتا ہے۔ الفاتحہ بولتے ہیں، الفاتحہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے اوپر اپنی برکت کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے اوپر اپنی سلامت کے دروازے کھول دے، اے اللہ مجھ پر اپنی نظر کرم کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ نا امید بیٹھا ہوں تیری بارگاہ میں، اب تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوں، اے رب ذوالجلال تو میری اس دعا کو بھی قبول فرما۔ یہ دعا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے۔ الفاتحہ بولنے کا یہی مطلب ہے۔ الفاتحہ بولتا ہے انسان اپنی جگہ دعا اللہ کے حضور ایک ریکویسٹ، انگلش میں کسی بولتے ہیں ریکویسٹ، ایک عرض رکھتا ہے بندہ، اے اللہ میں خاک صاحب گناہوں میں لطف ہوا ہوں، نیکیاں مجھ میں ہے ہی نہیں، تیری بارگاہ میں اب یہ التجا لے کر، یہ عرض لے کر آیا ہوں کہ پروردگار تو سب سے زیادہ رحیم ہے، تو سب سے زیادہ کریم ہے، تو سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے، تو سب سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ بندوں کو، بندوں کے گناہوں کو یا بندوں کے اعمال کو یا بندوں کے جذبات کو نہیں بلکہ بندوں کے دلوں کو دیکھ کر، بندوں کی صورتوں کو دیکھ کر تو اپنی نظر کرم فرما دیتا ہے۔ ایسے بے شمار دستورات، بے حد بے شمار معاملات۔ خیر ہمارا بہت تفصیل میں جانا نہیں ہے، مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اتنا تو عطا فرمانے والا تیری بارگاہ میں دعا کیا ہوں، مالی اللہ میری اس دعا کو، میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم حدیث شریفہ میں بیان فرماتے ہیں، اگر گناہگار بندہ، ہمارا ایک دستور ہے سر، ہمارے لوگوں کا، مسلمانوں کا ایک دستور ہے، نیکیاں کرتے ہیں تو اس پہ بھی گھمنڈ ہوتا ہے، گناہ کرتے ہیں تب بھی اس پہ بھی گھمنڈ ہوتا ہے۔ ہمارے دونوں پہ بھی گھمنڈ ہے، دونوں پہ غرور ہو سکتے ہیں، غرور بولو یا دونوں سے کوئی ایک ہی پہلو آ سکتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، یا اس کی انانیت بندے کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اب اللہ مجھے بخشنے والا نہیں ہے سر، پکی گارنٹی گناہ گار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن مجید کی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، لا تقنطوا
من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. اگر نا امید ہو جاؤ گے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. اور وہ ایسی رحمت والا ہے، ایسی رحمت والا ہے. اب مثال کے طور پر جلدی سمجھ میں آنے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. بنی اسرائیل کی خاتون فاحشہ عورت، بنی اسرائیل کی ایک خاتون بڑی فاحشہ عورت تھی، بدکارہ تھی، گناہگارہ تھی، اپنی جگہ تھی، اپنی جگہ. مگر جب زمانے قدیم میں سفر سیاحت کے لیے گاڑی وغیرہ بھی نہیں تھی، بس وغیرہ بھی نہیں تھی، جنگلوں میں جانوروں پر سوار ہو کر جانا، جن کے پاس جانور ہے صرف وہ جانوروں پر سوار ہو کر جا سکتے، جن کے پاس نہیں ہے وہ پدیاترا، آج کل ہمیں کچھ پدیاترا وہ پیدل چلتے ہوئے سفر طے کرنا ایسا تھا. جنگل سے وہ خاتون گزر رہی تھی، فاحشہ عورت. جاتے جاتے دوران سفر کے بیچ میں ایک جانور تھا جو مرنے کے قریب تھا، تڑپ رہا تھا، پھر بھی رہا تھا. وہ خاتون اس جانور کو دیکھی، گناہگارہ تھی اپنی جگہ. اب ہمارا ایک دستور ہے، گناہگار ہے تو اللہ کی حضور مسجد میں آنے کا سبھی صوبہ سوچتے گئے، جانا ہی نہیں گئے تو کیا ہوتا ہے، گئے تو کیسا ہے کیا سوچتے ہیں آپ آنے کے لیے. صرف ایک حدیث شریف ہے، بندے کا بندہ اللہ کے قریب ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے بعد 10 قدم بڑھاتا ہے. یہ خدا کا انعام ہے. اللہ کے رسول کا ایسا فرمان ہے، جب بندہ اللہ کے قریب ایک قدم بڑھاتا ہے تو عرش معلیٰ پہ رکھنے والا وہ پروردگار بندے کی طرف 10 رحمتوں کا نازل فرماتا ہے. صرف بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو خدا کی 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہے. تو ذرا اندازہ لگاؤ تو خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اس پر کس قدر خدا کی مہربانیاں ہو سکتی ہے کہ اس کو بولا بھی نہیں جا سکتا، سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، بتایا بھی نہیں جا سکتا. بہت ہے، بہت زیادہ ہے. ابھی آپ کو فاحشہ عورت کی اپنی جگہ، گناہگارہ کی اپنی جگہ. دوران سفر جاتے جاتے ایک قریب بننے کے قریب جانور تھا، اس کو اپنے دوپٹہ یا اپنے جو بھی تھا اس کو بھگو کر اس کے چند قطرات اس مرنے والے جانور کے منہ میں ڈالا. اور وہ مرنے والا جانور تو بہت بیدار ہو گیا. خدا کی عزت کے وقت خدا کو یہی عمل اتنا پسند آیا اس بندی کا یا اس عورت کا، اتنا پسند آیا، اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیا. زندگی بھر کے سارے گناہوں کو رب تبارک و تعالیٰ صرف ایک نیکی کا کام جو زندگی بھر کے سارے کیے گناہ کو پھیر دیا. اچھائیوں کو بڑھا دیا، برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سینے سے مٹا دیا. اتنا بڑا کام ہے. اب یہ کون سا کام ہے؟ یہ تو دستور ہے کہ جانور بننے کے قریب اس کو پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا شرف عطا فرمایا. اور امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کی آیت شریفہ میں. اور حدیث شریفہ کو بھی میں نے پڑھا ہے. قرآن مجید کی آیت شریفہ میں ایک انعام فرمایا اور حدیث شریفہ جو پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کو بیان فرمایا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر سورہ قدر کی آیات شریفہ میں بیان فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قدر والی رات میں اتارا ہے قرآن کو. قدر والی رات میں اتارا ہے قرآن کو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اب ناول کے ساتھ جو رات کیا چیز ہے؟ وہ ناول ہمارے 365 جو راتیں ہیں وہ راتوں کی طرح یہ بھی راتیں ہے نا. اس میں اور یہ رات میں کچھ فرق ہے. جیسا وہ راتوں میں ہم اوباشی یا بدماشی یا شرارت یا نفسانی خواہشات یا اپنی ہی نفس جوئی کے لیے گزارا کرتے تھے وہ اپنی جگہ. مگر جو لیلۃ القدر کی ایک رات ہے وہ بھی 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے یا 12 گھنٹوں کی پوری رات. یہ لیلۃ القدر کی رات میں ایسی چلتی، تھوڑا اس میں کم زیادہ نہیں ہوتی، وہ چلتا نارمل تو نارمل ہی ہوتا نہیں. مگر جو لیلۃ القدر کی ایک رات کو پاتا ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کی رات کی کیا حقیقت ہے، اس کو کیا کچھ سمجھا، کچھ جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، یا اپنے عقلوں میں اس رات کی جو فضیلت ہے جو برکت ہے وہ اپنے عقلوں میں ڈال سکتے ہو؟ اب پوچھا اب بولو کیا ہے اس کی حقیقت. نارمل ہماری جیسے نارمل راتیں تھی صاحب، یہ بھی سیم کو اسی چلاتے ہیں. دوسرا جات میں کیا تھا، رات ہوا وہ تو اندھیرا تو پورا تھا، آسمان میں چاند کے تارے کی طرح دوسرا نارمل ہر روز رہتا. ویسے یہ رات میں ویسا ہی ہوتا ہے، مگر اس کی حقیقت کو
समझाने के लिए आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर। अब उसकी फजीलत, उसकी अहमियत, उसकी बरकत, उसकी सआदत, उसका अजर, उसका सवाब और उसका इनाम, उसका जज़ा, उसका सिला, उसकी बशारत अल्लाह तबारक व तआला आगे की आयत शरीफा में बयान फरमाता है। अब पूछा मात्रा का मायना लैलतुल क़द्र क्या है, मालूम है? ये सवाल भी फरमा रहा है, जवाब भी खुद अल्लाह तबारक व तआला आगे दे रहा है। क्या? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। और ज़माने कदीम में ये आयत का तर्जुमा सुनाने से पहले भी आप लोग ये तर्जुमा बहुत सुने यार। अब तो जो तीसरी रात चल रही आयत का तर्जुमा पक्का मैं बोलने से पहले का तर्जुमा आप लोगों को मालूम है। ये 3 आयतों को अलग अलग अंदाज में आप लोगों के सामने इस वजह से मैं ऐसे अंदाज में तर्जुमे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की इसकी हकीकत तो मालूम हो जाए ऐसे अंदाज। अब यहाँ पर ममातरा का मार लैलतुल क़द्र करना है, उसके बाद लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब इस आयत मुबारका के तर्जुमे को आपके सामने रखने से पहले दूसरा एक मामला आप लोगों के सामने रखता हूँ। ज़माने कदीम से एक दस्तूर था सर, ज़माने कदीम से इंसानियत का, इंसानों का एक दस्तूर था। क्या दस्तूर था इंसानों का? 1000 साल इबादत करे तो उसे आबिद बोलते थे। 1000 साल इबादत करने वाला अगर कोई इंसान होता या 1000 महीने इबादत करने वाला अगर कोई इंसान होता तो वो आबिद कहलाता था। आज हमारे पास ऐसा दस्तूर है, जल्दी हमारे तौर पर समझ में आने की वजह से इतनी बात हो सकता है, हमारे को समझ में आना नहीं है। वो कैसा बोलो, जो मक्कातुल मुकर्रमा को ईमान की हालत में जाता है, जाकर आता है तो उसे हाजी हम बोलते हैं, उसे हाजी बोलते हैं। अरे तो बोलते ज़्यादा नाम हाजी साहब रखा तो उसे हाजी साहब रहता ही बोलते, उसे हाजी नहीं बोलते, हाजी साहब बोलते। अब ये जो जाके आए तो हाज बोलते अरबी में, हमारी जुबान में फारसी जुबान को हाजी साहब बोलते। अब ये अलग जुबान है, वो अलग जुबान है, दोनों का अलग अलग दायरा होता है। इबादत करके आया तो उसे हाजी साहब बोलते। वैसा अब यहाँ पर हम 1000 साल इबादत नहीं करें ना 1000 महीने इबादत करेगा सब। आप बोलता है कि हम 1000 साल बोले तो भी बोलना मुश्किल है, 1000 महीने बोलना भी मुश्किल है। 1000 साल तो हो गया अपनी जगह, 1000 महीने बोलना भी मुश्किल है। 1000 महीने तो होंगे, 1000 घंटे हम इबादत में गुजार सकते, ये भी बोलना मुश्किल। अब अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी देखिए, खुद कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला पानी मतीन बहुत जगह में था, हर जगह आयत शरीफा का आखिरी टुकड़ा इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। बेशक अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे अपने बंदे को जिसको चुनता है उसे जब चाहे जो चाहे बगैर हिसाब के देते जाता है। अगर वो दुनिया की तरक्की मांगता है तो बगैर हिसाब के उसे तरक्की देता है, और अगर वो अपनी जात की मनफियत चाहता है तो बेहिसाब और तबारक व तआला उसे मनफियत की अता करता है। अगर वो मरने के बाद की जिंदगी की बरकत चाहता है तो बगैर हिसाब के अल्लाह तबारक व तआला उसे वो बरकत की अता फरमाता है। अगर कोई बंदा, ये 3 बातें होगी, चौथी बात ऐसी बता रहा हूँ, अगर वो बंदा क़यामत के मैदान में भी अल्लाह की जात से ये उम्मीद लगाता है कि बारी इलाह मुझे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की यहाँ ये दुआ होती है तो आखिरत में क़यामत के मैदान में भी बगैर हिसाब के उसे जन्नत में भी दाखिल फरमाएगा। ये ना, अब ये तो है अपनी जगह दस्तूर, ये तो एक खुदा देता है तो ऐसा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लेने वाले के पास लेने की क्वालिटी होना, लेने वाले के पास मांगने वाला, और वो ऐसा है बाद में 2 घंटा तबारक व तआला का फरमान है। अक्सर बेशक हमें बोलते हैं दुआ करने नहीं आता सब, हमारी जुबान में या अरबी में दुआ पढ़ने नहीं आता। अरे भाई दुआ का कोई दस्तूर नहीं, उस चीज़ को समझाने की वास्ते सिर्फ कुरान की आयत पढ़ी, छोटा से बड़ा पढ़ा, उदऊनी इस्तजीब लकुम बोला, उदऊनी 12 नंबर 2 रुको नंबर 7 उसमें अल्लाह तबारक आयत बड़ी छोटा टुकड़ा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बंदे जब भी मेरा बंदा मेरे हुजूर अपने दस्ते सवाल को उठाता है, अपने हाथों को उठाता है दुआ करने के लिए, वो दुआ मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। वो दुआ मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। अभी उसकी होंठ हिलते रहते हैं, मैं उसके दिल में रहने वाले उस चीज के हिसाब से भी दूसरी आयत का दस्तूर आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों में चलने वाली आहटों को भी अल्लाह तबारक व तआला
تمہارا رب تبارک و تعالیٰ پہچانتا ہے، دلوں میں جلنے والی آہٹوں کو بھی پہچانتا ہے۔ جب بندہ کامل ایمان والا بندہ خدا کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر مانگتا ہے، زبان پر لانے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب ہے کرم والا ہے کرم، لیلۃ القدر کی رات ہے سر۔ اب یہ رات بہت بڑی جزا ہے، اس چیز کو سمجھانے والے پہلے یہ ساری چیزیں بولا ہوں میں نے۔ اب یہ بات بتا رہا ہوں، ہمارے قدیم سے دستور تھا 1000 سال تو مشکل ہے، 1000 مہینے یہ تو ہو سکتے کیا صاحب، یہ بھی شاید کم و بیش کم بہت کم ایسے پیچھے عبادت گزار تھے 1000 مہینے ساری دنیا کے سارے معاملات سے کٹ کر جنگل و بیابان میں جا کر عبادت خدا کی فرما برداری میں گزارتے، ایسے بے شمار اللہ والے ایک دو جہان بھی لگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا فرماتے خدا کی ذکر حضرت میرا ایک مرتبہ جنگل سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پر عبادت کرنے والا بندہ، بہت پہلے جب دیکھا تھا تو خیام میں کھڑا ہوا تھا، خیام جو حالت امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہوئے ایسے ٹھہرتے تھے اسے بولتے خیام میں کھڑا ہوا تھا۔ پھر کئی سالوں کے بعد پھر اسی جنگل سے وہیں سے میرا گزر ہوا تو اس کے بعد میں نے ان کو دیکھا، وہ حالت سجدے میں تھے، وہی انسان جو پہلے قیام میں تھے حالت سجدے میں نے دیکھا۔ اس کے کئی سالوں کے بعد مجھے وہ جنگل سے باہر آتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں پر کب سے کیا کر رہے ہو، کب سے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بندہ خدا کے عزیز ترین بندے کو عرض کرتے ہوئے جا کے عزت کی قدم میں گناہگار فاسق ہوں، فاجر ہوں، خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کو جو پسند کام تھے ان پسند کاموں کو پیدر پہ بغیر کوئی روکے کے بغیر کوئی نفسانی خواہشات کے اس کو راضی کرنے کے لیے وہاں پر اپنے آپ کو لگایا تھا۔ کس کو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں پر اپنے آپ کو لگایا تھا، صرف کام میں لگا تھا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انسان جو جنگل سے آیا تھا اس کے متعلق باہر سے دوسرے جو ہوتے ہیں افراد ان سے پوچھ کر معلوم کیا تھا۔ تقریباً 27 سال کا عرصہ گزر رہا تھا، وہ انسان جنگل میں تھا، 27 سال کا عرصہ وہاں پر گزارا اور آ رہا تھا، اور آتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی عبادتوں پر قبول بھی نہیں کیا، اپنی عبادتوں پر ناز بھی نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے وہ 40 حدیث میں اکثر بیٹھا رہتا، شروعات سے بچوں کو 40 حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں سے ایک حدیث ہے من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریفہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے عاجز بنا، اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ سے بلندی کے اونچے مقام سے سرفراز فرماتا ہے، بلندی کا اونچا مقام رب تبارک و تعالیٰ سے عطا فرماتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ کیا؟ اللہ کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے، اس کے رسول کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے۔ بولنے والے اللہ کے رسول کی حدیث شریفہ ہے، وہ خود فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب 1000 مہینے تو ہو گئے، اب ہمارے پاس ایسا انعام ہے، اور امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرمایا میری امت ہوگی جن کو میں پہلی شفاعت کر کے سب سے پہلے جنت میں داخل فرماؤں گا، شفاعت میں ہی کروں گا اور جنت میں داخل میں ہی فرماؤں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن علیہ السلام تک تقریباً انبیاء کرام ان کی بھی امتیں ہیں، وہ امت محمدیہ سب سے پہلے جنت۔ وہ کیوں؟ اس پر الگ الگ احکامات تعلیمات انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور تفصیل بھی بات معلوم ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اب ہے حقیقت، ایک رات پر اتنا بڑا سوال، بینیفٹ بہت بڑا سوال، اور یہ نارمل 365 جو دن ہوتے ہیں، دنوں کی جو راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں جاگنے والے کو ویسا ملتا یا نہیں ملتا معلوم نہیں، ویسا ملتا یا نہیں ملتا معلوم نہیں۔ اور اس پر علماء کے الگ الگ گروپس ہیں، اس کے حساب سے صرف ایک نام لے رہا ہوں، حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی شان یہ بتاتا ہوں۔ یہ ہے حنفی المسلک، ہم تقریباً پہلے درجن کا یہ سارا خطہ حنفی المسلک ہی ہے۔
انہی کا نام لے کر سب سے پہلی بات ان کی میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اور ہمارا ایک دستور ہے، ہمارا ایک معمول ہے، نماز عشاء اور نماز فجر ہمارے مسلمانوں کو سب سے زیادہ بھاری پڑنے والی یہ دو نمازیں، سب سے زیادہ بھاری پڑنے والی یہ دو نمازیں، نماز عشاء اور نماز فجر. نماز فجر رات میں اگر بستر پر ہمارا جسم پڑا فجر بھول جاتی اور عشاء بھی کبھی کبھار بھول جاتی. کیوں؟ ہمارا دستور، ہر ایک کا اپنا اپنا مجبر. خود سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ آپ کی بات میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، جس میں خود سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اشارہ فرماتے ہیں سال کی پوری راتوں میں سے ایک رات رب تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنا کر بنایا. سال کی پوری راتوں میں ایک رات. اس بات کو امام اعظم ابو حنیفہ خود اپنی زندگی میں تقریباً 40 سال کا عرصہ بتایا. 40 سال یا اس سے بھی زیادہ آپ نے عرصہ بتایا بغیر وضو کے، ایک وضو کے ساتھ 40 سال تک عبادت کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. ایک وضو سے 40 سال تک عبادت کرنے والے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے، عشاء کے وضو سے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا شرط اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہیں. اور آپ سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں ایک ہی رات میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا بڑا انعام رکھا ہے، ایسی بڑی لاٹری بنا کر ایک ایسا خاص رات اور اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے جو بندہ اس رات کو پا جائے خدا کی عزت کے رب تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں صرف انسان کی تفہیم کو آنے کے لیے، انسان کی سمجھ میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے کا نام لیا. اور جب اللہ جزا دینا چاہتا ہے 1000 مہینے تو 1000 مہینے، لاکھ مہینوں کی ثواب دے رب تبارک و تعالیٰ نام اعمال میں جمع فرماتا ہے. 1000 مہینے اپنی جگہ، لاکھ مہینوں کی نام اعمال میں جزا رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایسا دستور تھا، ایک رات بھی سال کی پوری راتوں میں ایک رات بھی نہیں چھوڑتے تھے. اسی وجہ سے اس حدیث شریفہ کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اس بات کے بعد میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش بھی ہے، اب ہر روز رمضان میں اب تو پڑھتے تھے سب، نماز فجر بھی ہو رہی تھی اور نماز عشاء بھی ہو رہی تھی. نماز تراویح پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ نماز تراویح اگر پڑھ رہے تو سب سے بڑی برکت ہے آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں. نماز فجر بھی اگر پڑھ رہے تو وہ ثواب جو لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے وہ پانے والے ہیں، ایسا بنے. کیونکہ یہ اسے آگے کسی شریفہ باروں بتاؤں گا تو اس وقت آپ کو اس کی جزا یا اس کی برکت کے طور پر وہ بھی بات آپ کو سامنے عرض کروں گا. یہ دو پہلے تو ہر مسلمان صرف رمضان ہی میں اپنے آپ کو یہ دو نمازوں کا یا 5 نمازوں کا عادی نہیں کرتے، سال بھر کے حساب سے عادی بنا. ہماری عبادت ہے، عبادت بھی ہے تو اس کا ایک فائدہ بھی آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ ایسا دستور ہے، آج کل ہمارا ایک دستور بن گیا تھا، ڈاکٹر سے اگر بولے کمپلسری انسان وہ چیز چھوڑ دیتا، کمپلسری چھوڑتا. بولا ڈاکٹر بولا آپ کو شوگر ہے، کتنا تو مٹھویاں رہتے میٹھا کھانا پکا چھوڑتا نارمل. آپ کو بی پی ہے تو نارمل جو چیزیں کھایا کرتا تھا اس میں نمک ڈال کر وہ بھی کھانا انسان نارمل چھوڑتا تھا، سب کی اپنی جگہ. جب بندہ ایک ڈاکٹر ہونے کے بعد دوسرے بندے کو بولتے کہ شوگر ہو گیا ہے تو شوگر کھانا بول کر تو یہ بی پی زیادہ ہائی ہو رہی ہے، لو ہو رہی ہے، اپنی جگہ تو نمک کھانا بول کر تو نارمل چھوڑتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمثیل کو بتانے کے لیے ماہ رمضان کا 1 مہینہ دیا، ماہ رمضان کا 1 ہی مہینہ دیا. اور یہ مہینہ ایسا دیا تھا کہ 1 مہینہ سال کے 11 مہینے میں پکا انسان وہ سارے کام کرتا. یہ رمضان میں آیا تو صبح سے لے کر شام تک وہ کام نہیں کرتا، جبکہ وہ حرام ہے. کیا گناہ ہے؟ کیا کھانا کھانا گناہ، پانی پینا گناہ ہے، شراب چائے پینا گناہ ہے، شربت پینا گناہ ہے؟ نہیں. نیکی تھی کسی مسلمان بھائی کو اگر بلا کر محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کھلایا پلایا جائے تو اجر و ثواب ملا کرتے تھے. وہی کام جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے تو وہ کام گناہ بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ ہے دستور. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندو رمضان کا 1 مہینہ میں تم پر ڈال کر تمہیں آزماتا ہوں. پارنور 29 سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اے لوگوں میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے تمہاری موت اور حیات کو، تمہاری موت کو اور زندگی کو بھی میں نے ڈالا ہے، تمہارے لیے رکھا ہے، یہ بھی رکھا اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں تمہاری موت اور حیات کے تم میں سے کون کون ہے، کتنے کتنے اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اب بولو آج ہمیں کر رہے کرے بھی تو ہمارے ہاتھ سے کرے وہ تو بول دے گا، دوسروں کے ہاتھ سے کرے وہ، اب یہ آیا نہیں مانتے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اور یہ دوسری چیز آپ لوگوں کے سامنے اب تک یہ 3 سال ہمارے گزرے رہا، کرونا 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 نام کرونا تھا مگر کرنے تو کیا بھی نہیں دے رہا تھا، کرونا تھا ہمیں مگر کرنے تو کسی بھی کیا بھی نہیں دے رہا تھا، یہ تو ایک دستور ہو گیا۔ اب وہ حساب سے آپ لوگوں کے سامنے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہوا، سوشل ڈسٹینس کو اپنی جگہ وہ اپنی جگہ، ہینڈ واش کو بنا دی، بہت پتہ ہے۔ چھوٹی سی سنت شریفہ اللہ کے رسول کی آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی عرض کرتے ہیں، صرف چھوٹی سنت کی ایک برکت آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں، چھوٹی سنت کی برکت، بہت بڑی نہیں۔ وضو کرنے کے لیے انسان جب بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ تیز ہاتھ دھوتا ہے۔ یہ دھونا فرض ہے کیا؟ فرض ہے تب دھونا؟ وضو کے 4 فرائض ہے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں کو دھونا، اتنا ہی چیز فرض ہے وضو میں، اس کے ہاتھ دھونا فرض نہیں ہے۔ اب ایک دوسری چیز آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سنت شریفہ، اکثر لوگ دیکھیں سنت کو اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے سر، ایک سنت کو زندہ کرے تو ایک شہید بولے تو کیا ہے، ایک شہید بولتے کسے، کبھی اپنی جان اللہ کے راہ میں کٹا کے آؤ اس کے بعد بولو ایک شہید کسے بولتے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں بعض کا علماء کرام نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کی ایک سنت کو بھی کوئی انسان زندہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جمع فرماتا ہے۔ اب یہاں پر صرف نارمل یہ چیز بتا رہا ہوں کہ ہاتھ اتنا ہاتھ دھونا ہو تو یہ سنت کا سنت کا دھوئے تو نہیں چلتا، وضو میں نہیں ہوئے تو نہیں چلتا۔ اگر انسان ہر درمی کے ساتھ شرارت کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، صرف چہرہ دھویا ہاتھ دھویا مسا نہیں کرا، ہر چیز دھوپ لے رہا ہے کیا تو کر دیا کون کر دیا، وضو ہوا ہوگا، یہ تو ہی وضو ہو گیا تھا مگر جو وضو کی جو برکات تھی وہ برکات نہیں ملی، وضو کی جو برکات تھی وہ برکات نہیں ملی۔ وضو کی بہت بڑی تفصیل ہے، خیر اس میں پڑھنا نہیں ہے، صرف مثال کے اوپر یہ چیز سمجھا۔ اب اتنے ہاتھ جو دھونا ہے وہ مصنون ہے، سنت ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج یہ جو 3 سال ہمارے گزرے ہیں، پہلا سال جو جب بھی مسافر بولے شیخ کامل رحمۃ اللہ مولانا محمد مصطفیٰ کمال احمد قادری تسکینی خلیفہ حضرت تسکین المشائخ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمیں بھی کہا کہ 3 سال کے بعد یہ ہمیں 2 سال کے بعد ہمیں موقع ملا ہے کہ لیلۃ القدر کی راتوں کی طرح کریں، ورنہ راتوں میں اپنے گھروں میں نماز پڑھو تو کتنے لوگ پڑھے یا نہیں پڑھے نہیں معلوم، دستور نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور الگ ہے، اجتماعی شکل پہ ہو یا انفرادی شکل پہ۔ اس کے لیے ایک حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں، ہدایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ امام بخاری بالکل تو سمجھے نہیں بات ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کو بیان فرمایا، تفصیلی بڑی حدیث ہے، اس کو اردو میں اس کی ہدایت کو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، بڑی حدیث شریفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا باضابطہ حکایت، اور حکایت کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا اور اللہ کے رسول نے بھی بیان فرمایا۔ علماء تو اکثر و بیشتر بیانات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی آیتیں بولنے کے بعد حکایت کو اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی سنت ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی سنت شریفہ ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار حکایتوں کو اللہ بیان فرمایا اور حدیث شریفہ میں بھی اللہ کے رسول نے بے شمار حکایتوں کو بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک حکایت آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دے رہا ہوں، اس کو خود اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور روایت کرنے والے خود امام بخاری، اس حدیث کو بخاری شریف میں بھی روایت فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض آتا بنی اسرائیل کے زمانے بہت بڑا گناہ گار انسان تھا، بہت بڑا جابر انسان، قتل و غارت گیری کرنے والا، کسی کو دیکھا تو جلاد تھا، ہر ایک کو ختم کر دیتا، ایسا تھا انسان، ہی گناہ گار،
اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں گناہ گار ہوں، اب بھی اللہ میری توبہ قبول کروائے گا، اللہ مجھے بخشے گا، معاف کرے گا۔ ہر ایک کو پوچھتا، اگر کوئی نہ بولتا اس کی خیر نہیں تھی، اگر ہاں بولتا تو اس کا الگ تھا، نہ بولتا تو خیر نہیں تھی۔ اس وجہ سے اگر وہ اللہ تم جیسے بدبخت کو نہیں بخشے گا، تلوار نکالتا، گردن کو چھاڑ دیتا، سر جسم سے جدا کر دیتا، مار دیتا۔ ایسا دستور تھا، بہت سارے قتل ہو گئے اسی سلسلے میں۔ آخر میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ اللہ والوں کا دستور ہوتا، کوئی چیز بولتے تو بڑے نرالے انداز میں بولتے، سمجھاتے تو بڑے نرالے انداز میں سمجھاتے۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس پہنچا، تھے جسم لباس تو پہنا تھا غربا کا، علم والے لوگوں کا۔ ان کو دیکھ کر پوچھا، قریب گیا، جا کر بولا کہ میں گناہ گار ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، بدکار ہوں، بہت ہی زیادہ گناہ گار، کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ تو وہ اللہ کی برگزیدہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے سورہ آیت الکرسی ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، ایسا اس میں اس کے بعد والی آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ومن یکفر باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ومن یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بعض اپرادھی آیت شریفہ آیت الکرسی کے بعد ایک دوسری آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد ایک دوسری آیت شریفہ جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والے بندوں کی ایک ایسی کوالٹی ہے، ایمان والے بندوں کی ایک ایسی نشانی ہے، وہ ایمان والے بندے کسی انسان کو دیکھ لیتے خدا کی عزت کے اس کی دل کا رخ بھی بدل جاتی، اس کی دل کی کیفیت بدل دی جاتی، اور اگر وہ اللہ والے کی نظر اس پر پڑ جاتی خدا کی عزت کے مصیبت کو انسان اپنے آپ کو بدلا لیتا۔ گناہ گاروں میں گناہ گاری کے دلدل میں پھنس چکا تھا، وہ اللہ والے کی کیا نظر پڑ گئی۔ اسی وجہ سے شعراء نے فرمایا نگاہ بدی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ بدی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کی نگاہوں کا ایسا کمال ہوتا ہے، ایسا معمول ہوتا ہے، دار وہ گناہگار کی طرف اپنی نظریں کرم تو اس کی روحانیت کو، اس کی جسمانیت کو پاک بھی کر دیتے، ایسا دستور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا جسم اور روح پاک ہو جاتی ہے وہ خدا کی قرب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کی قرب کی کیسی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اس کی تفصیل سمجھانے کے لیے صرف اتنی بات عرض کر دیتا ہوں۔ کبھی ہم خود اپنی دو انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں تو کیا دکھتا تھا؟ پہلا آسمان اتنا دکھتا نہیں، پوچھو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، تھے غلام، تھے مرید حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ایک رات مجاہدہ کرایا آپ کے پیر مرشد نے، اس کے بعد صرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کہا، صرف دونوں انگلیوں کے بیچ میں آپ نے نظر ڈالی تو آپ کو لامکہ نظر آیا، زمین پر ڈالی تو تحت سرا نظر آیا۔ آج ہمیں ایسا کر کو دیکھو ایک تو دکھتا کیا بھی نہیں دکھتا، دکھا تو یہ زمین مٹی دکھتی ہے، اوپر دیکھے تو چاند پہلا آسمان نہیں دکھتا، پھر دوسرا کیا بھی نہیں دکھتا۔ وہ یہ دو انگلیوں کے بیچ میں سورج کو دیکھنا چاہے تو ہمارا انٹا جاتا ہے، ایسا دستور ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا ایسا کمال ہوتا ہے، اللہ والوں کی ایسی نرالی شان ہوتی ہے، اور ایسی متبرک راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بے شمار انعامات رکھے ہیں۔ خیر وہ فاحشہ عورت کی برقرار تھی، اپنی جگہ اللہ اس کے عمل کو قبول فرمایا، اسی وقت اس کے گناہوں کو معافی فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تھی وہ فاسقہ فاجرہ گنہگار عورت، میں نے اسی وقت معاف فرما دیا۔ آگے اس حکایت کے بعد بعض اوقات زمانے قدیم کے جو بھی علماء اس حکایت کو بیان فرماتے وہ ارشاد فرماتے خدا کی عزت کی قدر ویسا ہی لیلۃ القدر کو کوئی انسان پا لیتا ہے، لیلۃ القدر کو کوئی انسان حاصل کر لیتا ہے، لیلۃ القدر کی راتوں کو، لیلۃ القدر کے احسان معمولات کے مطابق راتوں کو ویسے انداز میں گزارتا ہے، ساری رات ذکر کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارتا ہے، موعظہ حسنہ کو سنتے ہوئے گزارتا ہے، خدا کی عزت کے اندر تو ساری رات خدا کی مرضیات کے مطابق اگر گزارتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی ایک رات کو 83 برس کی عمر والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، 83 ایئرس کا جو زندگی گزارنے والا انسان ہوتا ہے اس کو جو ثواب ملتا ہے صرف ایک رات عبادت کرنے والے کو ایسا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے، ایک رات اگر ہم جاگتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں 83 برس کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں محنت کرنی ہے نہیں ہے، حاصل کرنا ہے نہیں،
اب وہ ثواب حاصل کرنا ہے تو ہمارے لوگ موبائل یا کھیل کود یا باتیں یا مذاقیہ یا ایسے ایسے معاملات اگر ہم گزارے تو ہم خدا کے ناشکر ہیں یا فرما بردار ہیں؟ اگر خدا کی فرما بردار ہیں تو اس کی فرما برداری کے لیے فوراً ایسے محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں یا ذکر کی محفلوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے، شہر کوپر میں ایک معمول تھا اور چند مساجدوں میں یہ معمول ہے، لڑک القدر کی متوری کے راتیں آ جاتی ہیں، خود بخود بعد آتا رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں ایسا ذکر کے محفل رکھے بول کے بولو جتنے رمضان میں اس مسجد میں جمع ہوتے ہیں، عام دنوں میں ذکر کی محفل ہے بولو جتنے لوگ جمع ہو جاتے کیوں اب جمع ہوتے؟ یہ غلط دستور ہے۔ رمضان ہی میں جب محفلوں کا بات نکلتی ہے تو جب آ جاتے بعد رمضان اگر ویسے محفلوں کا تذکرہ اگر ہو کرو تو آتے اتنے لوگ نہیں قید نہیں آتے، چونکہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، باقی دنوں میں شیطان آزاد ہو جاتا ہے۔ رمضان میں قید اس لیے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قید فرما دیتا ہے جب نفس ہمارا نفس گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، خدا کی عزت کے قدر جو نفس گناہوں کا عادی ہو گیا وہ اچھائی کی طرف جلدی اس کا نفس دوڑتا نہیں۔ اگر کوئی نفس جسم دوڑتا ہے ہزار بہانے بتا کر وہاں سے اسے بھگانے کی چالاکیاں خود انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، ہزار بہانے وہاں سے نکلنے کی بہانے بنا لیتا ہے۔ اور ویسا ہی ماہ رمضان کی جو ان متبرک راتوں میں جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے بھی ہیں، اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، یہ عبادتوں کا بھی ایسا دستور ہے۔ مثال کے طور پہ جلدی سمجھ میں آنے کے لیے سے پچھلی بات آپ لوگوں کے سامنے عرض بھی کر دیتا ہوں۔ آخری اشرا ماہ رمضان مبارک میں کیا جاتا، صحابہ کرام کا ایک معمول آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کا معمول ذکر و اذکار بھی کرتے تھے بے شمار، ساری رات نماز تراویح 20 رکعت ہوتی ہیں، جس کے بعد صاحب نماز تہجد پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، ذکر و اذکار۔ اور چند ایک صحابہ کرام کی ایسی کیفیت ہے رمضان کے آخری اشرے کی 10 راتوں میں یا 9 راتوں میں صحابہ کرام کا ایسا معمول تھا، ایک رات میں چند ایک پورا صحابہ کرام قرآن پڑھنے والے صحابہ کرام ان کی کیفیت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کا نام میں آپ لوگوں کے سامنے لے رہا ہوں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود معمول شریف تھا، رمضان کی ایک رات میں آخری اشرے کی ایک رات میں سارا قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، ایک ہی رات میں پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول۔ دوسرے ایسے بے شمار صحابیات ہیں، بے شمار ایسے تابعین ہیں جن کی کیفیتوں میں بیان کیا گیا، 3 دنوں میں ایک قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے، 2 دنوں میں ایک قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے، 2 راتوں میں ایک قرآن شریف۔ آج ہمارا ایسا معمول ہوتا، اللہ کا فضل ہے، صاحب کی خدمت ہے، اتنے سالوں سے ایک ہی ساتھ جماعت کے طور پر ایک ساتھ پورے گروپ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا یہ معمولی کام نہیں تھا۔ آج ہم کرنے کے واسطے بہت ہچکچاہٹ خود ہمارے گھر کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اگر ہم ایک ساتھ بیٹھ کر 15 منٹ کے واسطے بہت بڑی بات ہوتی ہے، 15 منٹ کے واسطے ذکر کرنے واسطے بیٹھو، جو رمضان میں یہ دنوں میں یہ راتوں میں یہاں پر بیٹھ کر جو جس جمعیت کے ساتھ انسان ذکر کرنے میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، خود اپنے ہی گھر میں 15 منٹ کے ذکر کی محفل میں اگر بیٹھا تو اس کا دل ایک طرف نہیں لگتا، 100 طرف جاتے رہتا۔ یہاں پر جب بیٹھتا ہے رمضان کا ماحول، رمضان کا معاشرہ اور رمضان کے حالات ہی والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، القرآن والصیام یشفیان یوم القیامہ، قرآن ہے اور روزہ ہے، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ 2 ایسے انعام ہیں قیامت کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہ قرآن اور یہی وہ روزہ ہوگا۔ اللہ کے حضور بندے کے بارے میں عرض کرے گا، باری اللہ یہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرا کرتا تھا اور رات جب ہو جاتی قرآن شریف پڑھتا تھا یا قرآن شریف کو سنا کرتا تھا، باری اللہ تیرے اس بندے کو اگر یہ جہنمی بھی ہے، ہم تیری بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے، ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے کہ اسے جہنم میں داخل نہ فرمانا بلکہ جنت میں داخل فرمانا۔ وہ کون ہے؟ 2 کام رمضان میں یہ 2 کام پکا کرتے ہیں سب۔ رمضان میں پکا مسلمان روزہ پیٹ کا روزہ تو نہیں رکھتے، پکا روزہ ہے اور روزہ کو پوری روزے کی شرائط کے ساتھ کرنا۔ اور رات ہو گئی تو رمضان میں دانی فلمیں جن لوگوں کا ہوتا تو شور قرآن مجید کو سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن اگر سننے کا اگر ہمارا معمول ہو گیا خدا کی عزت کا
صرف رمضان کے اندر نہیں رہا، رمضان کے بعد اس کی پریکٹس اللہ تبارک و تعالیٰ 30 دن کرایا اور سال کے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا دینے کے لیے تیار ہے۔ آج ہمارے لوگوں کو ایسا ہے رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد جتنے کام رمضان میں کرنے تھے وہ موبائل استعمال کر کر ایسی عادت ہو گئی، وہ کام ختم ہو گیا تو ڈیلیٹ کر دیتے تھے۔ ویسا رمضان کا شوال کا چاند نظر آ گیا تو شوال کا پہلا روز عید کی نمازیں پڑھے رہتے ان کو انعام دیے رہتے تھے اللہ سے۔ عید کا دن عید کی نمازیں پڑھتے ہیں تو رمضان کی عید ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے سارے بندوں کو رمضان کی عید ہی دیتا ہے۔ وہ عید ہی لینے کے فوراً ساتھ کتنے جنے لیتے ہیں یا نہیں لیتے نہیں معلوم، ایک دن تو آپ دکھا دیتا ہے نا، تو عید لینے کے بعد سال کے 11 مہینے کی وہ رمضان کی 1 مہینے کی جو ڈیوٹی کرے تھے خدا کی فرما برداری وہ اسے ڈیلیٹ کر دیتے، اسے ڈیلیٹ کر کیا کرتے پھر کچھ نارمل 11 مہینے کام ہوتا ہے، کام گھر کا گاڑی گلوچ فلما گانے اسے ستانا اسے ستانا ایسی گاڑی لینا ایسے مانگنا ایسے دونوں ٹھیک نہیں کرنا۔ اگر ہمارا یہ نظام رہا یہ دستور رہا سال 1 مہینے کی ایک پریکٹس ایک مہینے کی پریکٹس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرا کر کیا بتانا چاہتا ہے، ہمیں سکھانا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے بندو صرف ایک رمضان آ گیا تو حلال چیزوں کو تم پر رہنے حلال چیزوں کی روک لگائے، کھانا تمہارے لیے حلال تھا، پانی تمہارے لیے حلال تھا اور سالانہ تمہارے لیے حلال تھے، حلیم تھا، ساری چیزیں کھانے کی تمہارے سب حلال تھے۔ رمضان کا مہینہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اتنے ہفتے میں وہ حلال چیزوں کو میں نے تم پر لاگو فرما دیا، بند کر دیا۔ کس وجہ سے کہ جو انسان رمضان کے ایک مہینہ خدا کی فرما برداری میں خدا نے جن چیزوں کو حرام نہیں بلکہ حلال کی ان کو ہمارے لیے بند کیا اور اس کی پریکٹس 1 مہینہ کروایا، صرف یہ 11 مہینے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو نہیں رکا سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اگر نہیں بچاتے ہو تب بھی اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکذب ینقض الرزق۔ چھوٹی سی مثال کیا سے بتاؤں، پہلی حدیثوں کی حدیث ہے صاحب الکذب ینقض الرزق، جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے، گھٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، برکت۔ اب بولو صاحب ہمیں رمضان بھر جھوٹ بولے نہیں تھے، رمضان ہونے کے فوراً ساتھ جھوٹ اگر بولے تو ہمارے نام اعمال میں برکت آتی، ہماری زندگی میں برکت اٹھے تھا نہیں، خود ہم جھوٹ بولے ہمارے ہی نام اعمال سے ہمارے لیے گناہ لکھ دی جاتے ہیں اور ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتا ہے۔ اب دوستوں کا فائدہ کرتے ہیں ہم کو گناہوں کا کم کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پریکٹس 1 مہینے کی پریکٹس اس وجہ سے کرایا کہ سال کے 11 مہینے انسانوں اپنی اوغاشی یا بدماشی یا اپنی نفسانی خواہشات کے بلبوتے پر گزار کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، ایسے کام کرو جس چیز کو تم استعمال کرتے ہو، جو چیز تمہارے پاس ہوتی ہے، جس کھانے کو تم تناول کی فرماتے ہو، جس پانی کو تم پیتے ہو، وہی چیز تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگی، وہی چیز تمہارے لیے خدا کے حضور شفاعت کر کے تمہیں جنت میں داخل کرنا۔ ایسے کام کرنے کے اپنے آپ کو عادی بناؤ اور وہ عادت رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ڈالا بندوں پر، رمضان ہونے کے فوراً ساتھ تم اپنے آپ کو بدلا دیے۔ اگر بدلا دیے تو سال کا مہینے کی یہ پریکٹس ہم خدا کی یہ ساری پریکٹس کو ہم تو برباد کرنے لگے۔ خدا رحمت خدا چھوٹے چھوٹے کاموں ضرور اجر ثواب۔ اب یہاں پر مثال کے طور پر جلدی سمجھ میں آنے کی کی حدیث شریف آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اتنی بات ہم روزہ رہتے سر روزہ رہتے رات میں نماز تراویح پڑھتے، صرف 2 کام کرتے تھے، باقی اچھے نیکیاں بہت کرتے تھے نہیں کرتے تھے اپنی جگہ، صرف یہ 2 کاموں کی برکت آپ لوگوں کے سامنے بہت ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا سال کے 11 مہینے میں اس کا الٹا ہوتا ہے، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے صرف یہ 2 کام انسان کرتا ہے تو خدا کس قدر اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ صرف حدیث شریفہ کے ذمن میں آپ لوگوں کے سامنے صرف 2 بات کرنا کرتا ہے۔ ایک روزے دار صرف دن گزارتا ہے، روزے دار پورا دن گزارتا ہے، ایک دن پہ ہمارے پاس ہر روز ہر انسان جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، 2 فرشتے پکا ہے کرام کا۔ ایک دن تو ہمارے فرشتے دکھے جیسا ان کو سلام تو کرنے کی نہیں کرتے، سلام تو کرنا نہیں کرتے، آج تک نہیں کرتے۔ جیسا انسان روزے دار روزہ رہتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ایک دن بھی ہمارے فرشتے رشتے دار نہیں ہیں۔ روزے دار انسان مسجد کو آتا ہے یا گھر میں رہتا ہے یا گھر میں سوتا بھی ہے تو اس کے حق میں
فرشتے دعا فرماتے کہ باری اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے انبار کو لیتے جائیں. یہ اس وجہ سے کہ حالت روزہ میں ہے، یہ چلتا بھی ہے جس پر رحمتیں برستی ہے، اور یہ پڑھتا بھی ہے جس پر رحمت برستی ہے، یہ نمازیں پڑھتا بھی ہے جو تبلیغ پر رحمتیں برستی ہے، یہ حق اللہ سے تعلق رکھنے والے معاملات کو ادا کرتا ہے تب بھی رحمتیں برستی ہے، حق العباد سے تعلق رکھنے والے معاملات کو ادا کرتا ہے تب بھی خدا کی رحمتیں برستی ہے. ہمیشہ خدا کی رحمتوں کے دائرے میں کوئی انسان روزہ دار بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد دن ہو گیا تو ختم، رات میں نہیں. رات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سے حدیث شریفہ ہے، انسان روزے دار کی جن رحمتوں میں برستا ہے جیسا ہی رات ہوتی ہے. اب رات میں کیا معاملہ ہے، یہاں پر دو ہے کام. دن میں روزہ رکھنا فرض تھا ہر انسان میں، رات ہو گئی تو نماز تراویح ہے، نماز عشاء ہے، نماز مغرب ہے، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز تراویح ہے، صبح فجر، یہ تین نمازیں رات کا تعلق ہے کے ساتھ، یہ رات کا ان کا تعلق ہوتا ہے. اس کے حساب سے آپ لوگ کے سامنے یہ بات بھی آج رکھا. رات ہو گئی، ہمارے گھر مسلمان ایسے بھی افطاریں کر لیتے اور چلے جاتے، نماز مغرب بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے نہیں بڑے بھی تو تین رکعت نماز پڑھی طاقت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، اپنے ڈگری جو شیطان جو پتہ نہیں اس کو سمجھا وہ پڑھتے کی کیا ہے ویسا معلوم ہے، صرف 3 رکعت پڑھتے فوراً مصعب السلام علیکم رحمۃ اللہ بولنا باقی رہتا ہے کہ جنے تو دعا بھی نہیں کرتے، سیدھا فوراً چلے جاتے. مانگنا ہے تو اللہ جا رہا ہے. ایسے انداز میں چند ایک ایسے بھی ہے نماز مغرب پڑھ لیے تو ایسا نماز عشاء کو تو قریب مسجد کے قریب بھی نہیں آتے، نہیں وہ تو 20 رکعت نہیں یہ ہوتا اور 20 رکعت ہونا ذرا لوگ پورا قرآن کرتے ہوتا وہ بھی ایک رکعت نبی نبی پڑھاتے 15 منٹ کیا ہو اور لمبا ہوتا. ارے بھائی دوسرے اپنے کاموں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پیر درد نہیں ہوتے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے آپ کو پیر درد ہوتا ہے. اور وہی پروردگار تم کھڑے ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں. اور وہ زمین کا خطہ جس پر تم کھڑے ہوتے ہو وہ زمین کا خطہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرماتا ہے. اور خدا کے حضور وہ گواہی کے طور پر پیش بھی ہوتا ہے اور باری کا پوچھتا ہے یہ زمین کا ٹکڑا تو کہاں کا رہنے والا ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، تو وہ زمین کا ٹکڑا نہ چلے گا اے پروردگار جس بندے کو تو یہاں پر حساب کے لیے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا ہے یہی وہ بندہ ہے جہاں پر کھڑا ہو کر عبادت کیا کرتا تھا وہاں کا میں ٹکڑا ہوں، اس کی سفارش کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ. یہ خود وعدہ کر دے گا وہ ٹکڑا اللہ کی سفارش بھی کرے گا اور جنت میں بھی داخل فرمائے گا. ایسے ایسے بشمار تصورات آج ہم وہ کام رمضان میں طے کرتے ہیں. رمضان کے بعد نماز کے طریق بولے تو دور بھاگتے، نیکیوں کے کام بولے تو دور بھاگتے، اچھائی کے کام بولے تو دور بھاگتے، رشتہ داروں کو حقوق کی بات آئی تو بھی دور بھاگتے. جب ہمارا یہ کام ہوا تو رمضان کی جو 1 مہینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کا جو سلیقہ بتا رہا ہے اس سلیقے کو نام کی فوراً بات یہ ہمیں کر دیں. خدا مطلب حاضرین جب بھی کوئی کام کرو ایسے انداز میں کرو اور تبارک و تعالیٰ نے جو سلیقہ دیا ہے اس سلیقے کو قائم کرنے کی اپنے آپ میں عادت ڈالو. نماز ہے یا روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا حج ہے یا قربانی، سارے فرائض بندوں پر لاگو ہے. کوئی انسان بالغ ہے کمپلسری جن چیزوں کو اللہ نے فرض فرمایا اسے کچھ ہونے والی ہے، اسے پوچھا بھی جائے گا، اس عمل کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. جو معاملات جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر لاگو فرمایا ہے واجب یا مستحب کی شکل میں بھی دیا ہے وہ کام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اس وقت جواب دینے والے کے پاس ہونی ہے. اور یہ جواب دینے کا جذبہ رب تبارک و تعالیٰ رمضان کے 1 مہینے میں پریکٹس کرا رہا ہے. اے لوگوں رمضان کا 1 مہینہ پڑھ کر میں قریب تھا تمہارے، تم میرے قریب تھے. جب بھی دعا مانگتے روزے دار کے بھی تھے. رمضان کے 30 دنوں کے حساب سے کتنی بات آپ لوگوں کے سامنے ذکر دیتا ہوں. پورے دنوں میں چنندہ وقت نہیں رہتا، روزے دار جب بھی بیٹھ کر اللہ کی دعا مانگتا ہے اور تبارک و تعالیٰ اس کی دعا پر آمین بولنے والے فرشتے ہوتے ہیں اور تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. اور لیلۃ القدر کی متبرک راتیں آ جاتی ہیں اس کی شان بھی نرالی ہو جاتی ہے، بہت ہی نرالا معلوم ہوتا ہے. اسی وجہ سے ان متبرک راتوں کو جاگنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے تو بے فضول انداز میں اپنے آپ کو رات گوانے میں نہ لگائیں، خدا اس کے رسول کی فرما برداری میں لگائیں. اس وجہ سے کہ دنیا میں بھی اس کا جزا اور اس کا صلہ اس کی برکت ہمیں میسر آئے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کی وبا یا اس کا وبا یا اس کی گناہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تمام کو سب سے پہلے کہنے سننے پر
توفیق عطا فرما، یا مولا پروردگار صحیح معلومات مل رہے گی تیرے